ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہے، وہ سوالات جو آپ کے ہم تک پہنچتے ہیں ای میل کے ذریعے سے اور دیگر ذرائع سے، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے مہمان بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم سوالات لیں گے۔ پہلا سوال جو میں جاوید صاحب کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ای میل پہ بہت زیادہ پوچھا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جاوید صاحب، مختلف سیاسی رہنماؤں کی جانب سے جب یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، تو کیا یہ نعرہ امت مسلمہ کے تصور سے متصادم نہیں ہے؟ یہ امت مسلمہ بحیثیت ایک سیاسی تصور کے یہ ہمارے ذہنوں میں تو موجود ہے، لیکن وہ واقع میں کہیں نہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ برطانیہ عظمیٰ کی سلطنت آخری سلطنت تھی، اس کے بعد نیشن سٹیٹ یا قومی ریاست کا تصور پیدا ہوا۔ قومی ریاست کا یہ تصور پیدا تو مغرب میں ہوا، بلکہ معاہدہ دفاعیہ کے بعد ہی جب ہولی رومن امپائر یا مقدس رومی سلطنت ختم ہو گئی اور وہاں کی مختلف ریاستوں کو حق دیا گیا کہ وہ اپنی قومیت کی بنیاد پر اپنی شناخت کا اظہار کر سکتی ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ تصور پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ اس وقت اگر آپ دیکھیے تو پورے عالم میں قومی ریاست کے تصور ہی کو اختیار کر لیا گیا ہے، قبول کر لیا گیا ہے۔ جب آپ قومی ریاست کے تصور کو اختیار کر لیتے ہیں، وہ قومی ریاست آپ کی محبت کا مرکز بھی بنتی ہے، آپ کے تعلق کا مرکز بھی بنتی ہے، آپ کی ترقی، آپ کی بہبود وہ بھی اس سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ اس میں جو اجتماعی نظم وجود میں آتا ہے وہ آپ کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہوتا ہے، اس سے آپ اچھی توقعات بھی وابستہ کر لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہاں پھر لوگوں کی ایک ناگزیر مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ اس قومی ریاست کے ساتھ محبت پیدا کریں۔ تو ہمارے ہاں بھی اسی ضرورت کے تحت یہ بات کہی جاتی ہے۔ اس میں کوئی دینی قباحت نہیں ہے؟ اس میں کوئی دینی قباحت نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو مذہب بتائے گا یا دین بتائے گا وہ یہ ہے کہ کوئی ریاست، خود میں، میرے والدین، اعزاء، اقربا، میرے قریبی تعلقات، میرا کاروبار، یعنی ریاست تو پھر بعد کی چیز ہے، یہ قریب ترین چیزیں بھی یہ حق و باطل کا معیار نہیں بن سکتی۔ یعنی سب سے پہلے امت مسلمہ، سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے فلاں، میری ماں، میرا باپ، میرے رشتہ دار، یہ بھی نہیں ہو سکتا اگر حق اور باطل کا معاملہ آ جائے۔ یعنی سب سے پہلے حق ہوگا، حق تو ہی ہوگا۔ سب سے پہلی چیز، یعنی مذہب جس مقام پر کھڑا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حق، سچائی، صداقت یہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک، یہی وہ چیز ہے کہ جس کو اولیت کا حق حاصل ہے اور اسی کو خدا نے اولیت دی ہے۔ یہ ایک مسیحی کے لیے بھی ہے، یہ ایک بدھ کے لیے بھی ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ تو انسانیت کا شرف اسی میں ہے کہ حق، صداقت اور سچائی یہ ایک اولین چیز بنے۔ قرآن مجید نے اس کو دو صورتوں میں، نساء میں اور مائدہ میں، بالکل معیار بنا دیا ہے آپ کے ایمان کا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنی کتاب جو اسلام پر لکھی ہے تو اس میں اس کو ایمان کے تقاضوں میں بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قیام بالقسط۔ اب یہ دیکھیے نا کہ سورہ نساء میں کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، حق اور انصاف کے علمبردار بن کر رہو، اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے۔ اس کے بعد اگرچہ وہ گواہی تمہیں اپنے خلاف دینی پڑے، اپنے اعزاء و اقربا کے خلاف دینی پڑے، اپنے والدین کے خلاف دینی پڑے۔ ٹھیک۔ اب قومی سطح پر دیکھیے، سورہ نساء میں تو یہ بات کہی، سورہ مائدہ میں یہی بات کہہ کے کہ قوامین للہ شہداء بالقسط، ذرا سے لفظی فرق کے ساتھ آگے کیا کہا؟ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی۔ تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم کوئی عدل، انصاف اور حق کے خلاف بات کرو، ہر حال میں عدل کو اختیار کرو، یہی تقوی سے قریب تر ہے۔ تو گویا بین الاقوامی معاملات میں بھی اسی کو معیار بنا دیا، انفرادی معاملات میں بھی اسی کو معیار بنا دیا۔ تو قیام بالقسط ایک بندہ مومن کے ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، یعنی اس نے سچائی کی گواہی دینی ہے ہر حال میں۔ تو پہلی بات تو جو مذہب کہے گا، جو اعلیٰ اقدار کہیں گی، وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے سامنے
اصل چیز یہ ہونی چاہیے. ٹھیک. اس کے بعد اس کے دائرے کے اندر یعنی کوئی حق و باطل کا مسئلہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ میں اپنے اعزاء کو بھی قریب محسوس کروں گا, میں اپنے قوم کو بھی قریب محسوس کروں گا. تو جب آپ کہیں گے سب سے پہلے پاکستان یا سب سے پہلے افغانستان, تو یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کس کے تقابل میں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی مقابل میں اگر حق ہے تو آپ ایک غلط بات کر رہے ہیں, اور مقابل میں اگر کوئی حق و باطل کا سوال نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, آپ کو پورا حق ہے. اچھا, اوپن فورم پہ جانے سے پہلے ایک سوال اور میں رکھ دوں, یہ بھی ہمیں ای میل پہ آیا ہے کہ حالیہ جو ٹرمپ صاحب کی جو ہے بیانیہ ہے یروشلم کے بارے میں اور جو ان کی پالیسی سامنے آئی ہے, اس پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے اب پاکستان, انہوں نے سوال یہ کیا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے خد و خال اب کیا ہونے چاہیے, بالخصوص امریکہ کے ساتھ روابط کیسے ہونے چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سے پروگراموں میں خارجہ پالیسی پر ہم نے اصولی بحثیں کی ہیں. تو عرض کیا کہ خارجہ پالیسی کی بنیاد بھی اصل میں قیام بالقسط تھی, یعنی آپ عدل اور انصاف کے علمبردار بن کر رہے ہیں. اس وقت عدل اور انصاف کا کیا تقاضا ہے, یعنی عدل اور انصاف کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ دنیا میں جو بین الاقوامی قانون ہے اس کے مطابق کسی مقبوضہ علاقے کو بھی آپ اس سلطنت کا حصہ نہیں مانتے. 1928 کے بعد جب امریکہ اور فرانس کے معاہدے کے نتیجے میں یہ طے ہو گیا کہ اب دنیا میں فتوحات کی بنیاد پر مقبوضہ علاقے کسی سلطنت کا حصہ نہیں بنیں گے, اگر 50 سال بھی قبضہ باقی رہے گا تو وہ ایک ناجائز قبضہ ہوگا. اسی اصول پر اقوام متحدہ نے بہت سی قراردادیں منظور کی. یہ اس بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی, یعنی یہی معاملہ اگر 1928 سے پہلے ہوا ہوتا تو پھر اس کا اس وقت کے عرف کے لحاظ سے کوئی جواز تھا, اب تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے. تو اس لیے اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی, یعنی اس کو نہ قبول کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, نہ اس کو کوئی انصاف کی بات کہا جا سکتا ہے. اس کا معاملہ اب مذہب اور اخلاق کی بنیادی اقدار پر ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی قانون کے مطابق بھی نہیں آخری درجے میں ناجائز کر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی سر بلوچ صاحب. ہمارے ہاں آج ایک خاص قسم کا آج کا بیانیہ آ رہا ہے کہ ووٹ لینے کے لیے یہ تقاضا کیا جاتا ہے ووٹر سے کہ ہماری سپورٹ کریں, کہ ہم مذہب کی بنیاد پر, عدل کی بنیاد پر, خاص طور مذہب کی بنیاد پر, کہ ہم کیونکہ مذہب کے علمبردار ہیں اور ہمارا جو موقف ہے وہ سب سے بہترین ہے, تو کیا مذہب کی بنیاد پر آپ ووٹ کا تقاضا کر سکتے ہیں ووٹر سے کہ یہ تمہاری مذہبی ذمہ داری ہے کہ مجھے ووٹ دو؟ دیکھیے, میں تو پہلے دن سے اس کا شدید مخالف ہوں کہ مذہب کو آپ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں. ہر سیاسی جماعت کو میدان میں آ کے یہ بتانا چاہیے کہ وہ ملک کی معیشت کے لیے, اس کی معاشرت کے لیے, اس کی تہذیبی اقدار کے لیے, اس میں قانون کو بہتر کرنے کے لیے کیا تجاویز رکھتی ہے. سیاسی جماعتوں کی بنیاد اس پر ہونی چاہیے, اور سیاسی جماعتوں کی فرقہ بندی کی بنیاد پر کوئی شناخت قائم کرنا یہ اصل میں قوم کو تقسیم کرنا ہے. سیاست استحکام اور اتحاد کا تقاضا کرتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ مذہبی سیاسی جماعتیں بھی ہمارے ہاں نہ بنیں. اس سے سوائے افتراق کی کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی. میں آپ کو پوری دیانتداری سے کہتا ہوں کہ مذہب کو اس سے نقصان پہنچا ہے. یعنی مذہب کو آپ پاکیزہ رکھیں ان سب چیزوں سے, وہ اپنی دعوت پیش کرے, اپنا پیغام دے, وہ اعلیٰ اخلاق کی دعوت ہے, وہ سب لوگ پیش کریں. اس پورے ملک میں پیپلز پارٹی ہے, تحریک انصاف ہے, مسلم لیگ ہے, سب مسلمانوں کی جماعتیں ہیں, ان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے یعنی ہمارے ملک میں. تو اس وجہ سے یہاں مذہب کا کوئی سوال نہیں پیدا ہونا چاہیے. لوگ اپنا پروگرام پیش کریں. اچھی سیاست یہ ہے جب آپ مذہبی نعروں کی بنیاد پر لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ اپنا موقف کمزور کرتے ہیں, مذہب کو نقصان پہنچاتے ہیں, بلکہ قوم اور ملت کو بھی افتراق میں ڈال دیتے ہیں. تو میں تو اس کو کسی حال میں قبول نہیں کرتا. میں ہمیشہ علماء کرام کی خدمت میں بھی ادب کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنے منصب کی ذمہ داریوں کو پہچانیں. ان کا منصب قرآن نے بیان کر دیا ہے. وہ اگر عالم ہیں تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, تعلیم دیں. قرآن مجید نے اس کے لیے انذار کا لفظ اختیار کیا ہے, خبردار کریں, بتائیں ان کو کہ تمہارے لیے خیر کیا ہے, تمہارے لیے شر کیا ہے. ان کی اصل ذمہ داری یہ ہے. اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے ساتھ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی سیاست کرنی ہے تو کسی سیاسی جماعت کا حصہ بن جائے. دیکھیے مسلم لیگ تھی, قائد اعظم اس کے رہنما تھے, اس میں بہت سے علماء شامل ہوئے, مولانا شبیر احمد عثمانی تھے اور بہت سے لوگ تھے. وہاں اگر آپ شامل ہوتے ہیں تو وہاں یہ خرابی نہیں پیدا ہوتی. لیکن جب کسی مذہبی شناخت کی بنیاد پر کوئی جماعت بناتے ہیں تو مذہب میں کوئی تعبیر ہوگی نا, وہ دیوبندی ہو سکتی ہے, وہ بریلوی ہو سکتی ہے, وہ اہل حدیث ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی اساس میں فرقہ بندی کو مذہب سیاست میں ڈال دیا. یعنی فرقہ بندی مذہب میں بھی کوئی محمود چیز نہیں تھی, اس سے آگے بڑھ کر وہ سیاسی فرقہ بندی میں تبدیل ہو گئی. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے.
اس کا جتنی جلدی ہمارے یہاں یعنی خاتمہ، ظاہر ہے قانون کی سطح پر تو ایسی چیزوں کا ہوتا نہیں، لیکن شعور کی سطح پر تو خاتمہ ہو سکتا ہے. ہم خود اس کو محسوس کریں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ سیاسی جماعتوں میں کسی میں بھی آپ کا اطمینان نہیں ہے، اور میرے نزدیک اس حد میں اطمینان کے بھی وجوہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں بدقسمتی سے سیاسی جماعتوں کے طور پر منظم نہیں ہو سکیں. وہ ایک خاندانی نوعیت کی کمپنی بن کر رہ گئی ہیں. تو اس وجہ سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت حقیقت میں ایسی ہونی چاہیے. اچھی بات ہے، وہ بنا سکتے ہیں، حالات کا تقاضا ہے تو اپنی سیاسی جماعت بنا لیں، لیکن وہ سیاسی جماعت ہی ہونی چاہیے. سیاسی جماعت مذہب کی بھی بات کرے اچھی لگتی ہے، مذہبی جماعت سیاست کی بات کرے تو اس کے نتیجے میں افتراق پیدا ہو. جی جاوید صاحب، یہ ایک کویشچن ہے کہ ابھی جو حالیہ جو خبر آئی ہے اس کے تناظر میں کہ دیت کا قانون ہے کیا. فیس بک پر ایک لائن میں نے دیکھی، اس پہ لکھا تھا کہ یہاں تو پاکستان میں ہر پیسے والا شخص ریمنڈ ڈیوس ہے، قتل کیا جاتا ہے، دیت دی جاتی ہے اور چھوڑ دیا جاتا ہے. شاہ رخ جتوئی صاحب کا جو کیس ہوا اس میں ایسا ہی ہوا، اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے. دیت کا قانون ہے کیا، اسلامی قانون؟ اس پر میں دو پہلوؤں سے گفتگو کروں گا. ایک تو یہ کہ اسلام کا قانون کیا ہے، دوسرا یہ کہ پاکستان میں جو اس وقت قانون ہے اس میں کیا صورتحال ہے. یہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی قتل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے کہ اس کا آپ قصاص لیں گے. فرض کیا ہے کہ قصاص لیں گے. کتب علیکم القصاص، بالکل انہی الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے. یعنی فرض کیا ہے کہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قاتل کو کافر کردار تک پہنچائیں، اس کا قصاص لیں. ٹھیک. اچھا، اب اس میں 3 فریق کر دیے ہیں قرآن مجید میں قتل کے معاملے میں. ایک فریق خود اس کائنات کا پروردگار ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بے گناہ انسان کو قتل کر دیا گیا ہے تو اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کا نتیجہ ابدی جہنم ہوگی. یخلد فیہ مہانہ، تینوں جرائم گنوائے ہیں سورہ فرقان میں. اس میں شرک ہے، اس میں قتل ہے، اس میں بدکاری پر اصرار ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ بھگتنا پڑے گا میرے ہاں آ کے، یخلد فیہ مہانہ. اچھا، خاص طور پر جس وقت مسلمانوں کے قتل کو موضوع بحث بنایا ہے تو وہاں یہ کہا ہے کہ جس نے کسی کو جانتے بوجھتے کسی بندہ مومن کو قتل کر دیا تو وہ اب ہمیشہ کی جہنم بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے. دوسرا پہلو وہ ہے جس کو متعلق کیا ہے ریاست سے. ٹھیک. کہ جس وقت قتل ہو گیا ہے تو اس کا اصلی فریضہ یہ ہے کہ وہ قاتل کو کافر کردار تک پہنچائے اور اس سے قصاص لے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. وہ اگر یہ محسوس کرتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کا ظہور عدالت میں ہوگا، وہ اگر یہ محسوس کرتی ہے کہ مجرم رعایت کا مستحق ہو سکتا ہے. دیکھیے، ہر جرم میں جرم کی نوعیت اور مجرم کے احوال دیکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر وہ محسوس کرتے، اگر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے تو نہ کسی وارث سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، آپ قصاص لیں گے. یہ بالکل قرآن نے واضح کر دیا اس بات کو. میں نے اس کے اوپر ایک مضمون لکھ کے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید نے اس کو کیسے بیان کیا. تو ریاست کا جو حق ہے یا عدالت کا حق ہے وہ فائق ہے. سب سے پہلے یہ اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ رعایت کا مستحق ہے یا نہیں. اگر وہ محسوس کرے کہ مجرم اس کے نزدیک رعایت کا مستحق ہے، اس صورت میں وارثوں سے پوچھا جائے گا اور وارث راضی ہوں گے تو رعایت دی جائے گی. گویا رعایت دینے کو وارثوں سے متعلق کر دیا، سزا دینے کو ان سے متعلق نہیں کیا. اصل قانون یہ ہے. ٹھیک. تو جس وقت ریاست اور عدالت بھی اپنی مصلحتوں کے لحاظ سے، کیونکہ یہ معاشرے کے خلاف بھی جرم ہوا ہے، یہ صرف وارثوں کے خلاف نہیں ہوا. میں نے اسی لیے عرض کیا کہ خدا کے خلاف بھی ہوا ہے، وہ بھی زیر بحث ہے. یہ وارثوں کے خلاف بھی ہوا ہے اس آدمی کے، اور ریاست کے خلاف، اور ریاست کے خلاف بھی ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تینوں کو الگ الگ بیان کر دیا. ٹھیک ہے. یعنی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ یہ فیصلہ کرے کہ مجرم کسی رعایت کا مستحق ہے، نہیں ہے تو کوئی زیر بحث نہیں ہے، وارث زیر بحث ہی نہیں ہے. اگر مجرم ہے زیر بحث، وہ رعایت کا مستحق ہے، تو پھر البتہ پابند ہے کہ وارث بھی اجازت دیں. گویا رعایت دینے کے لیے عدالت یا ریاست اور وارث دونوں کو راضی ہونا ہے. سزا دینے کے لیے رضامندی کی ضرورت ہے. یہ اسلام کا قانون، یہ اسلام کا قانون میری تحقیق کے مطابق. اب اس کے بعد جو ہمارے ہاں صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہماری فقہ میں اس معاملے کو ایسے نہیں دیکھا گیا. ان کے یہاں صورت یہ بن گئی ہے کہ یہ حقیقت میں ایک قابل راضی نامہ معاملہ ہے. یعنی عدالت کچھ بھی نہیں کرتی، وہ وارثوں سے پوچھے گی، ہر حال میں پوچھے گی، ہر حال میں پوچھے گی. اور وارثوں کے پاس بھی تینوں اختیارات ہیں، چاہے قصاص لے لیں، چاہے بالکل معاف کر دیں، چاہے دیت لیں. یعنی انہوں نے اس کو اس طرح لیا ہے. ہوا کیا ہے، قرآن مجید کی روشنی میں روایتوں کو دیکھنے کی بجائے روایتوں کی بنیاد پر قرآن مجید کو دیکھا گیا ہے، بلکہ دیکھا ہی نہیں گیا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ چند روایتیں جن میں کچھ لوگوں نے بالاجمال ایک چیز بیان کی تھی،
وہ اصل بن گئی اور قرآن مجید جیسے معاملے کو بیان کر رہا تھا وہ بالکل دوسری حیثیت اختیار کر گیا۔ اب جب ایک مرتبہ یہ بات ہو گئی اور قانون میں اس کی گنجائش پیدا ہو گئی کہ اگر وارث معاف کر دیں تو عدالت کچھ نہیں کر سکتی، تو ایک اور چیز لائی گئی پھر، وہ ہماری فقہ میں موجود ہے، وہ ہے کہ سیاستاً سزا دے سکتی ہے ریاست۔ اچھا، اب جب ہمارے ہاں قانون سازی ہوئی ہے تو یہ سارے پہلو فقہ کے اس میں زیر بحث نہیں آئے، تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر آپ فساد کی یا آپ دہشت گردی کی دفعات لگاتے ہیں اس کے اوپر۔ اب ہمارے یہاں دہشت گردی بھی ایک ایسی چیز بن گئی ہے کہ جس پر چاہے لگا دیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کبھی عدالتیں اس کو قبول کرتی ہیں کبھی قبول نہیں کرتی، یہ صورتحال ہے۔ تو میں نے تو دیکھیے جو قتل عمد کی سزا کے عنوان سے میری کتاب مقامات میں، اور وہ انگریزی میں بھی سلیکٹڈ ایسز آف جاوید احمد غامدی میں موجود ہے، اس کو آپ پڑھیں، میں نے انالیسس کر کے قرآن مجید کی آیات کا بتایا ہے کہ قرآن کا قانون یہ ہے، اور علماء سے یہ کہا ہے کہ عذرا کرم اس کے مطابق قانون سازی کریں اور اس کا اعتراف کر لیں کہ اس معاملے میں ہمارے فقہا کی تعبیر ٹھیک نہیں۔ ٹھیک ہے جی، کوئی کویشچن ہے آپ کا؟ محمد صاحب، سوال سزاؤں کے بارے میں میں کر لیتا ہوں۔ لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ یہ اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں، کچھ وحشت انگیز ہیں، کچھ گھبراہٹ ہوتی ہے، ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، کوڑوں کی سزا ہے یا اس طرح رجم کی سزا بھی بیان ہوتی ہے، اور اسی طرح سے آنکھ کے بدلے آنکھ۔ تو اس تمدن کا انسان اس کو آسانی سے قبول نہیں کرتا، ہم اس کو کیسے سمجھائیں؟ دیکھیے، پہلے تو ایک بنیادی بات لوگوں کو بتانی چاہیے، اور وہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں مقرر کی گئی ہیں یہ انتہائی سزائیں ہیں، یعنی جرم آخری درجے میں ہو گیا، مجرم اپنے احوال کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہیں، پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سزائیں محض جرم کی سزائیں نہیں ہیں، یعنی چوری کی سزا محض چوری کی سزا نہیں ہے، بدکاری کی سزا محض بدکاری کی سزا نہیں ہے، یہ اس بات کی سزا ہے کہ ایک شخص نے اللہ پر ایمان قبول کیا، اللہ کے آخری پیغمبر کو مانا، اس نے اسلام کو اپنے دین کی حیثیت سے اختیار کیا، یہ سارے عہد معاہدے کرنے کے بعد چوری کر دی، تو گویا یہ اب خدا کی گرفت میں آ گیا۔ یعنی اگر وہ چوری کو مجرد ایک جرم کے طور پر دیکھیں تو ریاست ہے، معاشرہ ہے، کر لے گا اس کے ساتھ معاملہ، ہو سکتا ہے کوئی 10 سال کی، کوئی 5 سال کی، 4 سال کی سزا بھی دے دے۔ اس شخص نے کیا کیا ہے؟ یعنی یہ آخری درجے میں جرم کا مرتکب ہوا ہے، اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، اور مزید برآں یہ بندہ مومن ہے، یہ خدا کے ساتھ عہد اطاعت باندھ چکا ہے، تو اصل میں یہ خدا کا عقاب ہے یا اس کی گرفت ہے، یا آخرت میں جو سزائیں ہونی ہیں اس کا دنیوی نمونہ ہے، تو اس لیے یہ سزائیں سخت ہیں۔ چنانچہ چوری کی سزا میں دیکھیے کیا کہا ہے، یہ اصل میں جزام بما کسبہ نکالم من اللہ، یہ صرف اس کے اس جرم کی سزا نہیں ہے، وہ ایک پہلو ہے جزام بما کسبہ، یہ نکالم من اللہ بھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کو عبرت کا نمونہ بنا دینا ہے، تو اس وجہ سے اس کی نوعیت یہ ہے۔ جاوید صاحب، یہ ایک کویشچن میرے پاس آیا ہے کہ یہ فتح مکہ کے موقع پر جو خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑا گیا تھا، اس کی کیا توجیہ ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے معبد، ان کے بتوں، ان کی ظاہر ہے کہ ہم وہ نہیں کر سکتے، لیکن وہاں پر بتوں کو توڑا گیا تھا، اس کی توجیہ کیا ہے؟ اس میں ایک چیز کو اور شامل کر لیں، اور وہ یہ کہ صرف وہیں نہیں توڑا گیا بلکہ پورے جزیرہ نما عرب میں توڑ دیا گیا۔ آپ کے علم میں ہے نا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ اب کوئی تصویر، کوئی بت، کوئی مجسمہ، کوئی استھان قائم نہیں رکھا جائے گا، حتیٰ کہ یہ بھی کہا تھا کہ یہاں پر جو اس طرح کی قبریں پوجی جاتی تھیں وہ بھی زمین کے برابر کر دی جائیں گی۔ تو پوری بات یہ ہے تاکہ اس پوری بات پر تبصرہ ہو جائے۔ دیکھیے، اگر اس کو بیت اللہ تک آپ محدود کریں، بڑی سادہ سی بات ہے، وہ یہ کہ اگر مسجد میں کچھ لوگ بت لا کے رکھ دیں تو وہ تو نکالے جائیں گے نا۔ یعنی یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ کسی کا مذہب، بیت اللہ جو ہے اس کی ایک تاریخ ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے توحید کے مرکز کے طور پر بنایا گیا۔ میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 علاقوں کا انتخاب کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد، ایک فلسطین، دوسرے جزیرہ نما عرب۔ تو ادھر بھی ایک عبادت گاہ بنائی گئی، ادھر بھی ایک عبادت گاہ بنائی گئی، ادھر کی ذمہ داری بنی اسرائیل کو دی گئی، ادھر کی ذمہ داری بنی اسماعیل کو دی گئی۔ ایک لمبا عرصہ اس میں گزرا ہے۔ اس دوران میں بنی اسماعیل ہی کی مختلف شخصیتوں نے بت پرستی اختیار کی، عام طور پر قصی کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ تو یہ بت پرستی وہاں آئی، داخل ہو گئی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بیت اللہ کو اس کی اصل صورت میں بحال کر دیا جائے۔ تو یہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ کسی اور مذہب کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہے، صورتحال یہ ہے کہ جس جگہ پر خدا نے اپنی عبادت
مرکز بنایا تھا جس میں بنی اسماعیل کو اس کی تولیت دے کر آباد کیا گیا تھا، انہوں نے خدا کے گھر کو چوروں کا بھٹ بنا دیا۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذریت ابراہیم کے لیے خاص ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی خالی کرا کے صاف کرا دیا، اور پھر یہ اعلان بھی کر دیا کہ لا یجتمع فیہ دینان، اب قیامت تک اس میں کسی دوسرے دین کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ یہ خدا نے، کائنات کے خالق نے آخری پیغمبر کے ذریعے سے ایک علاقہ، اس کے حدود متعین کر کے اپنی دعوت اپنے دین کے لیے خاص کر لیا۔ کیا اسی لیے حرمین میں غیر مسلموں کا داخلہ منع ہے؟ نہیں، داخلہ نہیں روکا گیا، داخلہ نہیں روکا۔ مستقل طور پر رہنا۔ یہ جو داخلہ روکا ہے یہ بالکل غلط کیا گیا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں غیر مسلم جاتے رہے، حرم میں جاتے رہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیحیوں کے ساتھ گفتگو وہاں کی ہے، انہوں نے اپنی عبادت وہاں کی ہے۔ یہ پابندی بالکل غلط لگائی گئی۔ اور میں ہی آپ سے عرض کروں کہ مسلمانوں کے اندر جو فقہاء ہیں جنہوں نے قانون سازی کی ہے، ان میں امام ابو حنیفہ اس کے سخت خلاف۔ یہ بدقسمتی ہوئی ہے۔ اور اس طرح دعوت کے ایک بڑے مرکز کو لوگ جا کے دیکھتے، وہاں خدا کی نشانیاں دیکھتے، اس میں تو اعلان کیا گیا کہ لوگوں آؤ اس میں عبادت کرو۔ عبادت گاہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے قرآن میں کہ من اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ خدا کی مسجد میں آنے سے کسی کو روک دے۔ نہیں، یہ روکنا بالکل غلط ہے، لیکن جزیرہ نما میں کوئی غیر مسلم ہمیشہ کے لیے سکونت نہیں اختیار کر سکتا۔ آئین جو ہے، آئین کے اندر جب میں اپنے سارے شہریوں کو برابر کے حقوق دیتا ہوں ارسپیکٹیو آف ریلیجن، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن وہ سٹیزن کے طور پر برابر کے حقوق رکھتا ہے، تو پھر سزاؤں کے نفاذ میں بھی تو برابر ہونا چاہیے اسے۔ نیچے تو برابر ہی ہوگا نا۔ یہ دیکھیں نا، آپ چوری کی سزا مقرر کر دیں گے، مثال کے طور پر آپ نے مقرر کر دی کہ یہ 7 سال ہے، 6 سال ہے، 5 سال ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی جرم کی سزا بھی اصلاً ایک نہیں مقرر کی جا سکتی، کیونکہ جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے، مجرم اپنے احوال کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ دیکھیں، میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں بدکاری کی سزا میں۔ قرآن مجید نے بدکاری کی سزا بیان کی ہے سورہ نور میں۔ دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ جو عرب میں لونڈیاں ہیں، ان کی چونکہ اخلاقی تربیت نہیں ہوئی، اچھا ماحول نہیں ملا، خاندان کی تقویت بھی ان کو حاصل نہیں ہے، اس لیے یہ سزا ان کو نہیں دی جا سکتی۔ اگر شادی ہو گئی ہے تو شادی کے بعد بھی اس کو محفوظ ماحول ملا ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے نا، اس کو بھی آدھی سزا دی جائے گی۔ قرآن مجید نے سورہ نساء میں واضح کر دیا اس کو۔ تو یہ اصل میں مجرم کے احوال کی رعایت کا اصول ہے، اس کا تعلق کسی مذہبی ڈسکریمنیشن سے نہیں ہے۔ ایک مجرم جو ہے وہ نوجوان لڑکا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی بچہ ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ بری صحبت میں بیٹھ گیا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اشتعال میں آ کے جرم کیا، تو یہ قانون کے ماہرین آپ کو بتا سکتے ہیں کہ مجرم کے احوال کی رعایت کر کے سزا میں فرق کرنا یہ مسلمہ ہے قانون کا، کسی حال میں بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے۔ عامر صاحب، ایک وضاحتی بات آپ سے پوچھنی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ وہاں غیر مسلم سکونت اختیار نہیں کر سکتے جزیرہ نما عرب میں، تو یہ جو معبد بنا سکتے ہیں اپنے دوسرے، کوئی چیز بھی نہیں بن سکتی، معبد نہیں بنے گا، کوئی عبادت گاہ نہیں بنے گی، کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ وہ پورے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ جس وقت دبئی میں یہ اعلان کیا گیا کہ یہاں پر اب ایک مندر بنانے کی اجازت دے دی جائے گی، تو فوری طور پر علماء بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ جزیرہ نما عرب میں نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ جزیرہ نما عرب میں ہر بت توڑ دیا گیا، ہر استھان توڑ دیا گیا، لیکن جیسے ہی صحابہ کرام اس سے باہر نکلے ہیں انہوں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بامیان کے مجسمے بھی اسی طرح قائم رہے، مصر میں بھی مجسمے اسی طرح قائم رہے، تمام یادگاریں بھی اسی طریقے سے قائم رہی، کسی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بلکہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہاں کسی نے سیدنا مسیح علیہ السلام کا مجسمہ تھا مصر میں، تو کسی سپاہی نے ناک توڑ دی اس کی۔ اتنا زیادہ رد عمل ہوا مسلمانوں کی طرف سے کہ اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی۔ جب یہ نہیں ہوا تو جو سپہ سالار تھے انہوں نے مسیحیوں سے کہا کہ آپ میری ناک توڑ سکتے ہیں۔ یعنی اس حد تک وہ خیال کرتے ہیں کہ جو قوانین جزیرہ نما عرب میں دیکھیں وہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ اگر ہم نے اس جگہ پہ طے کر دیا کہ ایک مسجد بنے گی تو مسجد کے تو آداب ملحوظ ہو گئے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی اصول کے اوپر پہلے فلسطین کو اور جزیرہ نما عرب کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ یہ دونوں ملک جو ہیں ان کے لیے قانون بالکل مختلف ہے، ضابطے بالکل مختلف ہیں۔ فلسطین کا معاملہ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ختم ہو گیا، اور یہود کے بارے میں اعلان کر دیا گیا کہ اب جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یعنی اب مسیح کے ماننے والوں کا تم پر غلبہ رہے گا، یہود کو بتا دیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ فلسطین بھی ان سے چھن گیا، لیکن جزیرہ نما عرب وہ قیامت تک کے لیے اب لا یجتمع فیہ دینان کے اصول کے مطابق توحید کا مرکز رہے۔ تو فلسطین کے لیے اس میں ایک چھوٹا سوال، فلسطین کے سلسلے میں جدوجہد کرنا سب مسلمانوں پر واجب ہے اس پہلو سے کہ وہ اس کو واگزار کرایا جائے؟ اب اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن جزیرہ نما عرب
کے معاملے میں واجب ہے کہ اسے اسی طرح قائم رکھا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے جس فیصلے کے ظاہر ہے ہم ہی مسلمان ہی نمبردار ہیں۔ ٹھیک جی، جو اسلام کا میسج ہے اس کی حقانیت اور چاشنی پہ تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، اور آبزرو کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں مذہب کے متعلق انتھوزیازم اور لگاؤ بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کی گائیڈنس چاہیے کہ نتیجتاً مسلمان بحیثیت مجموعی مذہب کی روح سے کافی دور نظر آتے ہیں، اور اس کلچر میں نتیجتاً قول و فعل کا تضاد باقی تمام کلچر سے میرے خیال میں زیادہ ہے۔ اس کا کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ آپ گائیڈ کر دیں۔ دیکھیے اصل چیز یہی ہے کہ مذہب کی حقیقی تعلیم لوگوں کو دی جائے۔ ہم نے اپنی قوم کو مذہب کے معاملے میں کبھی ایجوکیٹ نہیں کیا۔ آپ یہ دیکھیے مذہب کی بنیادی کتاب قرآن مجید ہے، ہماری پوری قوم قرآن مجید کبھی سوچ سمجھ کے نہیں پڑھتی، یعنی طے کر دیا گیا ہے کہ بچے کو ناظرہ قرآن پڑھانا ہے، بس یہی اس کی میراث ہے۔ اچھا جتنی بھی بشارتیں ہیں وہ سب کس لیے ہیں؟ یا ناظرہ پڑھ لیجیے یا حفظ کر لیجیے۔ یہ کہ قرآن مجید سمجھنے کی چیز ہے، اس کے اندر دین کی روح معلوم کرنی ہے، یہ موضوع بحث نہیں ہے۔ اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جذباتی تعلق پیدا ہو گیا۔ میں نے ابھی ذکر کیا ایک پروگرام میں بھی، بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تحفظ ختم نبوت کے لیے یا فلاں چیز کے لیے ہم یہ جد و جہد کر رہے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ ختم نبوت کوئی فرد ہے یا کوئی نظریہ ہے، عقیدہ ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی آدمی تو نہیں ہے نا کہ جس کے اوپر کوئی گولی چلائے گا تو ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ عقیدہ اور نظریہ ہے۔ عقائد اور نظریات کا تحفظ ہمیشہ استدلال سے ہوتا ہے، بندوق سے کبھی نہیں ہوتا، ہمیشہ استدلال سے ہوتا ہے۔ جب آپ عقائد کا اور نظریات کا تحفظ بندوق یا قانون سے کرنا چاہیں گے، آپ حقیقت میں ان کی اہانت کا موجب بن جائیں گے۔ یہ ہمیشہ استدلال سے ہوتا ہے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ پر ختم ہو گئی، یہ اس کائنات کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ ہم اس کے دلائل دے سکتے ہیں، اس کے مخالف نقطہ نظر کی غلطی واضح کر سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم وہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو تحفظ ہوگا کیسے؟ تحفظ نے ذہنوں میں ہونا ہے، افکار میں ہونا ہے، خیالات میں ہونا ہے، لوگوں کے طرز عمل میں ہونا ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب آپ آرگومنٹ کے ساتھ، ریزننگ کے ساتھ اس کو مکمل کریں۔ یہ ہمارے یہاں ہے نہیں۔ ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے، مولانا مناظر حسن گیلانی نے غالباً لکھا ہے کہ انہوں نے غالباً مولانا محمود الحسنی سے دیوبند میں یہ پوچھا کہ مسلمان عجیب قوم ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت بتائیے، نماز کے لیے کہیے، آمادہ نہیں ہوتے۔ اچھا اخلاقی معاملات میں تلقین کیجئے کہ بھائی تمہارے پیغمبر نے تو یہ کہا کہ من غش فلیس منا، جس نے لوگوں کو دھوکہ دیا، فریب دیا، کوئی ملاوٹ کی، اس طرح کی چیزیں کہ وہ تو ہمارے اندر سے ہے ہی نہیں ہے، کوئی کانوں پر جو بھی نہیں رینگتی۔ لیکن اس طرح کے معاملات میں بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت دلچسپ جواب دیا، انہوں نے کہا کہ یہ مذہبی جذبے سے نہیں ہوتا، یہ قومی جذبے سے ہوتا ہے۔ یعنی یہاں سوال ہے میرا پیغمبر، تو یہ انسان کے اندر جو قومی انا ہے یہ اس کا ظہور، یہ مولانا محمود حسن کا جواب ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسانی نفسیات کی پاکیزگی اور تطہیر کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے، یعنی لوگوں کو یہ بتانا کہ ان کے مذہب کی روح کیا ہے۔ ان کے مذہب کی روح اصل میں اخلاق عالیہ کا حصول ہے، لیکن جس وقت آپ اس روح کو نکال دیتے ہیں اور اس کے بجائے ایک جذباتیت کو نجات کا آخری ذریعہ بنا کے بتاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر گالی دینا بھی کار ثواب ہو جاتا ہے۔ یعنی انسانی ضمیر ایک لمحے کے لیے بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن وہ ہو جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر تو اصل میں مذہبی جذبے کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تعلیم کی خرابی ہے جس کو ہم سب کو مل کے دور کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے ہاتھ میں سیاسی نظم اور حکومتی نظم نہیں ہے، وہاں پر مسلمان اکثریت میں نہیں ہیں، اور وہاں پر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی درجے میں پرسیکیوشن کا شکار ہو رہے ہیں، یا ایک نئی ٹرم جو اسلاموفوبیا نکلی ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایسی صورت میں جہاں پر مسلمان اکثریت میں نہیں ہیں، ان کے ہاں ایک رد عمل کی کیفیت پائی جاتی ہے، تو دین ان کو ایسے حالات میں کیا سجیسٹ کرتا ہے، کیا راستہ بتاتا ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جس چیز کو آپ پرسیکیوشن کہتے ہیں، پہلے تو اس کو ڈیفائن ہونا چاہیے۔ پرسیکیوشن کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی معاملے میں ان پر جبر کیا جا رہا ہے، مثلا انہیں اپنے مذہب کے اظہار سے روکا جا رہا ہے، انہیں اپنے مذہبی شاعر کی پابندی کرنے سے روکا جا رہا ہے، انہیں کوئی عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے،
یہ پرسیکیوشن ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید نے بالکل واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر کسی جگہ یہ ہوتی ہے تو آپ کے پاس پھر دو ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ ہجرت کر دیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں، یعنی یہ نہیں کہا کہ وہاں پر آپ کوئی فساد برپا کر دیں، چھوڑ جائیں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، جس وقت قرآن نے یہ کہا اس وقت تو دیکھیے نا، جہاں سورہ نساء میں یہ فرمایا ہے وہاں بھی یہ کہا ہے کہ تم ہمت کرو، حوصلہ کرو، اور خدا کی زمین بہت وسیع ہے، تم بڑی وسعت پاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بڑے اسباب پیدا کرے گا، مراغمن کثیرہ۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اب اس میں مشکلات ہوتی ہیں، اب ایسا آسان نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں جہاں اس طرح کی پرسیکیوشن ہے۔ دوسری صورت وہ ہے جس کو پھر قرآن مجید نے مکی لوگوں کے بارے میں بیان کیا، یعنی مکے میں جب پرسیکیوشن ہوئی اور اس کے نتیجے میں وہ نوبت آ گئی کہ جس پہ لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے دین کا اظہار نہیں کر سکتے اور ہجرت کرنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں تھا، تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ اس موقع کے اوپر میرا معاملہ تمہارے ساتھ ظاہر پر رہا ہی نہیں۔ یہ بڑی دلچسپ چیز ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ اب میرا معاملہ تمہارے باطن کے ساتھ ہے، تو اگر تم اپنے باطن میں ایمان پر مطمئن ہو، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، تو میں اسی کو قبول کروں گا، اب ظاہر زیر بحث ہی نہیں۔ تو اس سے بڑھ کر تو کوئی اور چیز نہیں۔ غانی صاحب، یہ تو آپ نے ایک وہ درجہ بتایا جس میں پرسیکیوشن اپنی ایک آخری حد میں ہوتی ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں مثلاً ڈسکریمنیشن، وہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے ایک درجے کی۔ ایسے حالات میں ان کے ہاں، ان کے اپنے ممالک میں لیگل ایونیوز ان کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں، لیکن مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمیں ہمارے فیتھ کی وجہ سے، ہمارے ایمان کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو ہمیں اپنے ملکی قوانین کے ساتھ ساتھ اپنے دین سے بھی کچھ ہدایت لینی چاہیے کہ وہ اس بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے۔ ان لوگوں کے سلسلے میں آپ سے، یعنی جو یہ درمیان کی صورت ہے، اس میں ظاہر ہے کہ جس طرح اس کے امکانات ہوتے ہیں کہ کسی بنیاد پر کوئی ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے۔ مثلا میں ملیشیا میں رہتا ہوں، وہاں چینی لوگوں کو اسی طرح سے جو ہندوستانی لوگ ہیں، پرانے انڈینز، ان کو یہ شکایت ہے اس طرح کی۔ وہ مذہبی بنیاد پر نہیں ہے، وہ ظاہر ہے کہ کچھ دوسری بنیادوں پر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قومی یا نسلی بنیادوں پر ہے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں دنیا میں اور جگہوں پر مل جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا کرم کیا ہے دور حاضر میں کہ اس میں لوگوں کے لیے جد و جہد کے سیاسی راستے بھی کھول دیے۔ دیکھیے کچھ بین الاقوامی قوانین میں تبدیلیاں آ گئیں، اقوام متحدہ جیسا ادارہ وجود میں آ گیا، انسان کے بنیادی حقوق کا ایک تصور پیدا ہو گیا، اسی طرح سیاسی جد و جہد کو ایک قدر کے طور پر دیکھا جانے لگا، حکومتوں کے لیے بھی بہت سے معاملات میں اس قدر کو قبول کرنا ناگزیر ہو گیا۔ بین الاقوامی سطح پر دوسری قومیں بھی آپ کی اس میں آ جاتی ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ وہی طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ دین نے بھی یہی کہا ہے، یعنی دین بھی یہی کہتا ہے کہ آپ اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے، اپنی ذمہ داریوں کے لیے جد و جہد کریں، اور اس میں خاص طور پر اگر وہ جد و جہد آپ کسی مذہبی پہلو سے کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی راہ میں جد و جہد ہے، اور اس جد و جہد کا آپ کو اجر ملے گا، لیکن یہ قانون کے دائرے میں رہ کر موجودہ زمانے میں جو چیزیں اصول کے طور پر طے کر دی گئی ہیں ان کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر آپ فساد برپا کریں گے تو اصل میں جو کچھ اس وقت آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ اس سے گنا 4 گنا زیادہ کرا بیٹھیں، اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ دنیا میں جتنی بھی اس کی مثالیں ہیں اس میں ایسا ہی ہوا ہے۔ تاہم جیسے روہنگیا میں ہو گیا، برما میں، اس طرح کی میانمار میں اس طرح کی صورتحال اگر ہو جائے تو پھر وہی صورت ہے کہ مسلمان ملکوں کو بھی اپنے دروازے کھولنے چاہیے، بین الاقوامی طور پر بھی ایک لوگوں کی مدد کے لیے آواز دینی چاہیے، اور سب سے بڑا کام یہی کرنا چاہیے کہ اگر لوگ ہجرت کر کے آنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، ہمارے دروازے کھلیں، آئیں، آباد ہو جائیں، کیونکہ یہ پھر پرسیکیوشن کی وہ آخری حد ہے جو سامنے آ جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال میرا ہے سر کہ یہ ہم مسلمان عام طور پر دولت کی محبت میں اس قدر گرفتار کیوں ہیں؟ حالانکہ انفاق کے بارے میں بڑی وضاحت سے اور بڑے احکام دیے گئے۔ مثال کے طور پر وضاحت کے لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق سب کچھ اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں دیتے ہیں، اور آج کے دور میں اگر مثال کے طور پر کہا جائے تو اس سنت کو دہرانے کے لیے بل گیٹ سامنے آتا ہے، $100 بلین وہ اللہ کی مخلوق کے لیے دے دیتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اس جذبے کا فقدان کیوں ہے؟ ہم دولت سے اس قدر محبت کیوں کرتے ہیں کہ ہم کسی کی آنکھوں سے آنسو نہیں پوچھتے؟ بل گیٹس کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو آخری درجہ انسان کو مل سکتا ہے، یعنی دنیا کے لحاظ سے بھی اور آگے کے لحاظ سے بھی، اس کا راستہ ہے لوگوں کی خدمت اور انفاق۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ آخری درجہ جن لوگوں کو مل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ ہر سال حج کرایا کرے۔ تو دو باتوں میں بڑا فرق ہے نا، اپروچ میں بڑا فرق ہے۔
گویا تعلیم کی بنیادی مسئلہ یہ ہمیں اصل میں ہمارے سامنے جو نصب العین رکھے گئے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. انفاق فی سبیل اللہ، لوگوں کی خدمت، اپنا مال ان پر خرچ کرنا. آپ سورہ بقرہ کا آخری حصہ دیکھیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا ہے شاید دنیا کی تاریخ میں کسی کتاب نے بیان نہ کیا ہو. لیکن میں ترستا ہوں اس کے لیے کہ کبھی کسی مسجد میں اس کا درس سنوں، اس موضوع پر گفتگو سنوں، ان آیات کا حوالہ سنوں. یہ زیر بحث ہی نہیں ہے. اچھا، جو تبلیغی تحریکیں ہیں ان کی آپ فضائل کی کتابیں پڑھیے تو اس کے اندر بھی اصل میں آپ تبلیغ کرنے کے لیے نکل آئیں، اس کے بے پناہ اجر بیان کیے گئے اور بے شمار چیزوں کے. یہ بات کہ آپ اپنا مال دے دیں. اچھا، پھر یہ کہ یہ سیدنا مسیح نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے انجیل میں کہ انسان کا دل وہیں ہوتا ہے جہاں اس کا مال ہوتا ہے. تو دل کہاں رکھنا چاہیے؟ انہوں نے کہا خدا کے یہاں رکھو. یہ بڑی گہری تعلیم ہے کہ جب تم اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو دل اصل میں خدا کے یہاں چلا جائے گا. جب اپنا مال سمیٹ کے رکھتے ہو تو تمہارا دل اصل میں تمہاری تجوری میں رہتا ہے، جبکہ اس کو اللہ پروردگار کی بارگاہ میں جانا چاہیے. یہ تعلیم جو پیغمبروں کی تعلیم ہے، آپ کبھی دیکھیے، میں نے مسلمانوں کو کئی مرتبہ کہا کہ اچھا تم اپنی کتاب نہیں پڑھتے تو کم سے کم جو پہاڑی کا آغاز ہے اس کے ابتدائی حصے کو پڑھو کہ اس میں کس طرح وہ بشارت دے رہے ہیں کہ دلوں میں کیا نرمی ہونی چاہیے، خدا سے کیا محبت ہونی چاہیے، انسانوں سے کیا تعلق ہونا چاہیے. تو یہ چیز ہمارے ہاں بنیاد نہیں بن سکی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مذہب کو اگر مجھے 2 لفظوں میں بیان کرنا ہو، مذہب کیا ہے، تو 2 ہی لفظ بولوں گا میں: خدا کی محبت، انسانوں سے ہمدردی. اسی پر ساری کی ساری مذہب کی عمارت کھڑی ہے. اسی کو سیدنا مسیح نے بیان کیا نا کہ اپنے پورے دل اور پوری جان سے خدا سے محبت کرو اور ہمسائے سے محبت کرو. یعنی وہ ہمسایہ کون ہے اصل میں؟ وہ وہی دوسرا انسان ہے، کیونکہ آپ کے وہ قریب رہتا ہے. تو اس وجہ سے یہ تعلیم ہے جو ہمیں بار بار لوگوں کو دینی چاہیے کہ یہ مال جو تمہارا ہے یہ تمہاری امانت میں دیا گیا ہے، یہ خدا نے دیا اس لیے ہے. اگر تمہاری ذاتی کاروباری ضرورتوں سے زیادہ کچھ تمہارے پاس ہے تو یہ حقیقت میں معاشرے کا حق ہے. اب قرآن مجید کی وہ آیت اگر لوگوں کو آپ سنائیں تو واقعہ کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں سورہ توبہ میں کہ ذاتی کاروباری حال مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ جو مال تمہارے پاس ہے وہ کنز ہے. اگر تم معاشرے کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو قیامت میں اس مال سے میں تمہاری پیٹھیں اور تمہارے پیشانیاں داغ دوں گا. اس سے زیادہ وعید کی آیت قرآن مجید میں نہیں ہے. لیکن ہمارے سامنے وہ کبھی آتی نہیں، لوگوں کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ یہ مال جس سے تم اپنی تجوریاں بھر رہے ہو یہ کیا نتیجہ نکالنے والا ہے تمہارے لیے. تم صرف اتنا ہی مال رکھنے کے حقدار ہو، یعنی اپنے تصرف میں، جو تمہاری ذاتی کاروباری حال مستقبل کی ضرورتوں کے لیے. اس سے زائد یہ نہیں ہے کہ پھینک دو. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مطالبہ سامنے آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ کیسے سامنے آئے گا؟ کوئی غریب آئے گا، کوئی افسردہ آئے گا، کوئی آزردہ آئے گا، کسی کی تعلیم کا مسئلہ ہوگا، کسی کے کھانے کا مسئلہ ہوگا. ایسے ہی ہوگا نا، جیسے وہ مشہور اسرائیلی حکایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں آیا تھا تمہارے پاس اور میں بیمار تھا، تم نے میرے ساتھ کیا کیا. تو اس میں در حقیقت یہی بتانا مقصود ہے کہ جب میرے بندے آتے ہیں تو ان کی آزردگی میری آزردگی ہے. اس سے زیادہ بلیغ تعبیر نہیں ہو سکتی تھی. تو اللہ کے پیغمبروں کی تعلیم تو یہی ہے کہ آپ اپنا مال وہاں رکھیں جہاں پہ آپ کا مال حقیقت میں ہونا چاہیے. اسی وجہ سے کتنی خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے. کسی نے کہا کہ اس معاملے میں تو ہم نے یعنی اللہ کی راہ میں دیا مال کہ اتنا مال تو ہم نے لٹا دیا، مگر نہیں، اصل میں یہی بچا لیا. یعنی لٹاتے تو وہ ہو کہ جو اپنی ضرورتوں کے لیے روز صرف کرتے ہیں. جاوید صاحب، یہ ایک ای میل پر ایک کویشچن ہے جس کے 2 پہلو ہیں اس کے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شادی ہے، نکاح ہے، وہ ایجاب و قبول کا نام ہے، تو اس میں گواہوں کی ضرورت کیوں ہے؟ صرف ایجاب و قبول ہی کافی ہونا چاہیے. اور سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر گواہ بھی موجود ہوں، 2 گواہ بھی موجود ہوں، لیکن شادی کو خفیہ رکھا جائے تو خفیہ شادی کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ خفیہ شادی شادی نہیں ہوتی. یعنی نکاح، 2 گواہ موجود ہیں. نکاح اس چیز کا نام ہے کہ علانیہ ایجاب و قبول کیا جائے. آپ اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو یہ بتائیں کہ آج سے یہ خاتون میری بیوی ہے، اور خاتون بتائے کہ آج سے یہ شخص میرا شوہر ہے. اس کو شادی کہتے ہیں. خفیہ طور پر نکاح کے عہد و پیمان یہ نکاح نہیں ہوتے. نہیں، مگر نکاح کے جو کیا کہتے ہیں، جو بیسک جو چیزیں ہیں وہ تو پوری ہیں نا. یعنی گواہ موجود ہیں. نکاح کی بیسک چیز یہ ہے کہ علانیہ ایک میاں بیوی کے تعلق کا اظہار ہونا چاہیے. یہی نکاح ہے.
کھلے عام خفیہ تعلقات جو یہ ہیں، دو بندوں کی موجودگی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے، یہ اس کے اظہار ہے. تو آپ ٹیکنیکلٹی پوری کر دیں اور اس کی روح کو تباہ کر دیں کہ اس کو خفیہ کر دیں. دو بندوں کا یہ معاملہ جو ہے، یہ فقہا نے کم سے کم شرط رکھی تاکہ اس کی قانونی حیثیت مسلم ہو جائے. تو کم سے کم شرط اگر یہ پوری کوئی ہو گئی تو قرآن- آپ اس یہ کے قرآن بعد حدیث کیسے میں نہیں بیان ہوا. اچھا، یہ فقہا کی رائے ہے. یعنی نکاح اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ ہے کہ آپ علانیہ اس تعلق کا اظہار کریں. اصل میں بچے کے نسب کی تحقیق ہونی ہے، میاں بیوی کے اپنے معاملات جو ہیں ان کے نتائج نکلنے ہیں. یہ کوئی معمولی معاملہ ہے. یہ تعلق پیدا ہی کیوں کیا گیا ہے؟ یعنی پھر تو آزادانہ جنسی تعلق ٹھیک تھا. یہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ایک بچے کے لیے ماں ملے، باپ ملے، ایک حیثیت عرفی ملے، اس کے نسب کا تحفظ ہو، وہ اپنی پوری شخصیت کے ساتھ. جاوید صاحب، یہ جو اسٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ نکاح ہی نہیں ہوا، یہ تو پھر جو کورٹ میں ہوتا ہے نکاح، دو لوگوں کی موجودگی میں، تین لوگوں کی موجودگی میں ہو جاتا ہے نکاح، تو آپ تو وہ سب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ نکاح ہی نہیں ہوتا. نہیں، کورٹ بھی ایک اعلان کی جگہ ہے نا. یعنی اعلان کی جگہ جو ہے وہ تو میں نے بیان نہیں کی. وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مسجد میں کھڑے ہو گئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے اپنے اعزاء کے سامنے کر لیا. یعنی کوئی اعلانیہ شکل ہونی چاہیے نا. خفیہ کیا چیز ہے؟ خفیہ سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ وہ دو چار لوگوں کو پتہ ہے کہ نکاح ہوا ہے. خفیہ سے یہ مراد ہے. خفیہ پر غور کیجئے ذرا. یعنی لفظ خفیہ بولنا کیوں پڑا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس تعلق کے اظہار کو کچھ لوگوں سے یا بہت سے لوگوں سے یا سب لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں. کیوں چاہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ٹھیک. یعنی جب یہ تعلق ہے ہی اس لیے کہ اس کے ذریعے سے آپ کے تمام معاملات کا جواز پیدا ہونا ہے، تو یہ کس کے لیے جواز پیدا ہونا ہے؟ خدا کے ہاں، سوسائٹی کے ساتھ. تو آپ خفیہ کیوں رکھ رہے ہیں اس کو؟ تو خفیہ نکاح کوئی چیز نہیں ہے. البتہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جب آپ اس کو قانونی صورت دیتے ہیں تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ جس طرح فقہا نے کیا ہے وہ قانون یہی کرے گا کہ بھئی دو تو کم سے کم لوگ ہونے چاہیے نا کہ جو گواہ اس موقع پر موجود ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے سارے معاشرے سے چھپا لیا اور اپنے ہی دو دوستوں کو بلایا اور یہ کہا کہ دو گواہ پیدا ہو گئے. یہ اس کی روح کے بالکل خلاف ہے. جی بلوچ صاحب. اسلام کی ہمیں دین کیا تعلیم دیتا ہے کہ یہ کس کا حق ہے؟ کس کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اس کی توضیح کرے، تشریح کرے، تبلیغ کرے؟ وہ آدمی کہ جو اس کی اہلیت پیدا کر لے. قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت جب قریب آ گیا ہے تو سورہ توبہ میں اس کو ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشن کے طور پر بیان کیا ہے. آپ دیکھیے اس میں الفاظ کیا ہیں. ما کان المؤمنون لینفروا کافہ. سارے مسلمان یہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ ایک کام کے لیے نہیں ہو سکتے. کسی کو انجینئر بننا ہے، کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو کچھ اور کرنا ہے. ما کان المؤمنون لینفروا کافہ. سارے مسلمان اس کام کے لیے نہیں نکل سکتے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائف. ان کے اندر سے کچھ لوگ نکلیں، کیا کریں؟ لیتفقہوا فی الدین. وہ دین کی گہری بصیرت حاصل کریں. پہلی شرط یہی ہے، یعنی دین کے حقیقی عالم بنے. تفقہ فی الدین وہ آخری تعبیر ہے جو کسی علم کے لیے یا اس کی بصیرت کے لیے اختیار کی جا سکتی ہے. یہ کریں. وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ. اب جا کے اپنی قوم کو دین کے معاملے میں خبردار کریں. ہدف اور نصب بیان کیا ہونا چاہیے؟ حکومت قائم کرنا نہیں. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. تاکہ وہ خدا کی گرفت سے بچ جائے. تو آپ دیکھیں کہ اس میں یہ بات بھی قرآن نے ایک ہی آیت میں بیان کر دی کہ سب مسلمانوں پر اس کام کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے وہ پہلے دین کا گہرا علم حاصل کرے. یہ بھی بیان کر دیا کہ ان کو کرنا کیا ہے، کام کیا کرنا ہے، انذار، خبردار کرنا. یہ بھی بیان کر دیا کن پر کرنا ہے. ایران توران میں نہیں، اپنی قوم میں. لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ. کس مقصد کے لیے کرنا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. تاکہ وہ خدا کی گرفت سے بچ جائے. اس کے بعد کوئی اس سوال کے جواب میں کمی رہ گئی ہے جو مجھے پوری کرنی ہے. تواصوا بالحق و تواصوا بالحق، وہ اس کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرے؟ پہلے تو اس کا ترجمہ ٹھیک کر لیجئے. یعنی ایک دوسرے کو حق کی اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرو. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اصل میں ایک فرد دوسرے فرد کے لیے کرتا ہے. قرآن نے دوسری جگہ اس کو کھول دیا. یہ معروف اور منکر ہے. اس کے لیے کسی دین کے علم کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی یہ بات کہ کچھ چیزیں بھلائی ہیں، یہ سچ بولنا ہے، اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، لوگوں کی ہمدردی کرنا ہے، غریب کی مدد کرنا ہے، خدا کے دین کی خدمت کرنا ہے. یہ وہ مسلمات ہیں جن کو معروف کہا جاتا ہے. اس کے مقابل میں منکرات ہیں، جیسے ملاوٹ ہے، رشوت لینا ہے، کسی کو نقصان پہنچانا ہے، کسی کی حق تلفی کرنا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کے دین کا علم، قرآن و سنت کی بصیرت نہیں چاہیے. یہ اصل میں مسلمات ہیں. یہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کو اس کی تلقین کرے. یعنی باپ بیٹے کو کرے، بیٹا باپ کو کرے جب موقع ہو. ظاہر ہے کہ حکمتی کے ساتھ ہوگا.
بیوی شوہر کو کرے، شوہر بیوی کو کرے، دوست دوست کو کرے. یہ وہ چیز ہے کہ جو باہمی طور پر ہم میں سے ہر ایک کو کرنی. تو اس کا تعلق دین کی تبلیغ سے نہیں ہے. یہ اصل میں دین کا وہ اخلاقی پہلو ہے جس کو معروف اور منکر سے تعبیر. معروف کیا ہے؟ ہر وہ بھلائی جو پوری انسانیت مانتی ہے کہ بھلائی ہے. منکر کیا ہے؟ ہر وہ برائی جس کو پوری انسانیت مانتی ہے کہ برائی ہے. تو اس کے لیے تفقہ فی الدین کی ضرورت نہیں. لیکن جس وقت آپ دین کو بیان کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ بائبل یہ کہتی ہے، آپ یہ بتانا چاہتے ہیں خدا کے پیغمبروں نے یہ کہا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، اب یہ ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ معاملہ آسان نہیں رہا. یعنی اس کے لیے آپ کو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے. سیدنا مسیح نے اس کو بیان کیا کہ تم کو اندھے راہ بتانے والے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. ریاست اپنے آپ کو بینا تو کرنا چاہیے. یہ بات کہ یہ ٹھیک ہے کہ اخلاقی بنیادی اخلاق کی تعلیم ہے اس آیت میں بیان ہو رہی ہے جو سورہ عصر کے حوالے سے بیان کی، لیکن کچھ نہ کچھ دین کا علم وہ کتنا ہونا چاہیے جو ایک عام آدمی سے مطلوب ہے؟ ہر آدمی کو اپنے لیے تو وہ علم حاصل کرنا چاہیے نا کہ جس میں اس کے عقائد درست رہیں. 5 چیزیں ہیں نا جس کو عقائد قرار دیا گیا ہے. اللہ پر ایمان، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان. یہ 5 چیزیں ہیں. یعنی ہمارے ہاں لوگ عقائد کی بڑی فہرستیں بیان کرتے ہیں، خدا کے رسول نے انہی کو عقائد قرار دیا. اسی طریقے سے جو وہ سنن ہے جو آپ کو زندگی میں اختیار کرنی ہے، میں نے تو اپنی کتاب میزان میں ان کی پوری فہرست بیان کر دی ہے. وہ آپ کا روزمرہ ہے. آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کو روزہ رکھنا ہے، آپ کو حج کرنا ہے. اسی طرح تطہیر بدن کی چیزیں ہیں، معاشرت کی کچھ چیزیں ہیں، وہ جو ہر مسلمان کی زندگی میں موجود ہیں. اسی طرح سے وہ معاملات جن میں کوئی ذہنی الجھن پیدا ہو جاتی ہے دین کے معاملے میں، ظاہر ہے کہ ہر آدمی کی ایک سطح نہیں ہوتی. ایک عام آدمی کی الجھن اور طرح کی ہوگی، ذرا پڑھے لکھے آدمی کی اور ہوگی. تو ان چیزوں کے بارے میں اس کو پورا علم حاصل کرنا چاہیے. اگر اس کو آپ بالکل الٹ کر دوسرے طریقے سے بیان کر دیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب قیامت تک ہر آدمی کو اللہ کی کتاب کا علم ہونا چاہیے. اللہ کی کتاب کا ایک ہے عالمانہ علم، وہ الگ چیز ہے. اللہ کی کتاب کے اندر جو ہدایت ہے وہ نہایت سادہ الفاظ میں بیان کر دی گئی. قرآن مجید کا کمال ہے یہ پوری دنیا کی کتابوں میں کہ یہ عامی کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے اور عالم کے لیے دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے. اچھا جاوید صاحب، یہ ابھی بلوچ صاحب نے جو کویشچن کیا تھا تبلیغ و ترویج کے حوالے سے، ایک سوال یہ ہے میرے پاس کہ جو ایسی ریاستیں ہیں مسلمانوں کی جو ریاستیں ہیں، کیا ان میں تبلیغ و ترویج غیر مسلموں کو ان کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مذاہب کی تبلیغ یا ترویج کر سکیں؟ آپ کسی انسان کو اس سے نہیں روک سکتے. جب وہ شائستگی کے ساتھ اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے تو قرآن حدیث میں کوئی چیز نہیں کہ اس کی بنیاد پر آپ اسے روک سکتے. نہیں مسلم اگر اپنی بات کہنا چاہتے ہیں، ہم سے کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں، ضرور بتائیں. ان کو ہم یہ موقع دیں گے کہ وہ اپنی بات کہیں تو ہمیں موقع دیں گے کہ ہم اپنی بات ان کے سامنے رکھیں. تو یہ کون سی قرآن کی آیت ہے اور کون سی حدیث ہے جس میں اللہ رسول نے روکا ہے اس سے؟ ایسی کوئی بات نہیں. اس کا اصل میں جو اگزامپل دی ہے، سائل نے جو سوال پوچھا اس میں ایک اگزامپل دی ہے کہ اگر فرض کریں کہ میں ایک اسکول چلا رہا ہوں، کوئی کالج چلا رہا ہوں، میرا اسکول ہے، اور میں جانتا ہوں کہ فلاں صاحب جو ہے وہ ان کی میتھمیٹکس اچھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ میں ان کو میتھمیٹکس پڑھانے کے لیے وہاں اپوائنٹ تو نہیں کروں گا. تو جب میں ایک ریاست ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا دین جو ہے وہ حق ہے اور یہ جو دوسرا شخص پیش کرے گا اس کا دین درست نہیں ہے، تو میں اسے کیسے اجازت دے دوں گا کہ وہ میری ریاست میں آئے اور میرے لوگوں سے بات کرے؟ 2 لفظوں کا جواب یہ ہے کہ ریاست اسکول نہیں ہوتی. بھائی اسکول ایک ادارہ ہے جو آپ نے قائم کیا ہے، اس کے قواعد بنانے کا آپ کو حق ہے. ریاست ایک اور اصول پر بنتی ہے. مثلا آج کل کے زمانے کی قومی ریاستیں، نیشنل اسٹیٹس کس اصول پر بنی ہیں؟ یہ اس اصول پر بنی ہے کہ ایک شخص نے اپنا ذاتی اسکول کھولا ہے. یہ اس اصول پر بنی ہے کہ اس خطے میں رہنے والے تمام لوگ برابر کے شہری کی حیثیت سے اب اس ریاست کے مالک ہیں. اس اصول پر بنی ہے. پہلے آپ اس اصول کو ختم کیجئے، کوئی اور ریاست بنائیے. مثلا آپ یہ کہیے کہ نہیں ہم اب ریاست فتوحات کی بنیاد پر بنائیں گے، تو فتوحات کی بنیاد پر آپ کا جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہ اصل میں برابر کے شہری کا نہیں ہوتا، وہ حاکم اور محکوم کا تعلق ہوتا ہے. تو حاکم اور محکوم کے تعلق میں ریاست واقعی اسکول بن جائے گی. ٹھیک، لیکن اس وقت کی قومی ریاستوں میں اس کا کوئی سوال نہیں. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اور ہم تمام یہاں کے جو شرکاء ہیں ان کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا. ناظرین، ہم نے آج جو پروگرام کیا وہ متفرق سوالات پر مبنی تھا. کچھ سوالات آپ کے میں نے جاوید صاحب کے سامنے رکھے جو ای میل کے ذریعے سے ہم سے موصول ہوئے، اور کچھ یہاں پر ہمارے پینلسٹ نے سوالات کیے. اور بھی دیگر سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہوں اس ای میل پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.